السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹس کا مرکز، رحمانیہ مسجد، بوہاپور، کراچی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ ہندوستان نے اپنے حالیہ اقدامات سے اور کشمیر کی جو امتیازی شکل تھی اسے ختم کر کے پاکستان کے خلاف تقریباً جنگ کا طبل بجا دیا ہے۔ دوسری طرف وادی کشمیر سے جو سسکیاں سنائی دے رہی ہیں
ان کا اپنا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ تمہارے قریب، تمہارے پڑوس میں کمزور مرد، عورتیں اور بچے بلبلا رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، الظالم اہلها، جس بستی میں حکومت کرنے والے، رہنے والے انتہائی ظالم ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے اپنے کسی ولی کو بھیج دے جو اس صورتحال کا تدارک کرے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی توفیق سے، اپنی طرف سے ایسے لوگ بھیج دے جو ہماری مدد کر سکیں۔ تو اس صورتحال میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت پہلا کردار حکومت وقت کا ہے، بالخصوص پاکستانی فوج کا، کہ وہ اس صورتحال کا صدقے دل سے اور مثبت طریقے سے تدارک کرے۔ طبل جنگ بچ چکا ہے، اور یہ سارے اقدامات ہندوستان کی حکومت کے جنگ ہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ مذاکرات کی میز پر کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ کسی دھوکے باز کی ثالثی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں شمع جہاد روشن ہونی چاہیے، اور یہی وہ صورتحال ہے جب جہاد کی شمع روشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کردار حکومت وقت کا ہے اور پاکستان کی فوج کا ہے۔ دوسرا کردار ہم عوام الناس کا ہے۔ اپنی حکومت اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ جہاد کا عزم کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر عمل کرنے کا موقع بن چکا ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات على شعبۃ من النفاق۔ جس شخص کی موت اس طرح آ جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو یا جہاد کا عزم نہ کیا ہو، تو وہ منافقت کی موت مرتا ہے، اس کی موت نفاق کی موت ہے۔ عملاً جہاد نہ کیا ہو، یا اگر عملی جہاد کا موقع نہ ملا ہو تو جہاد کا عزم، جہاد کی نیت اور جہاد کی سچی نیت
دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے اور جہاد کا عزم ہے، لیکن اللہ رب العزت جو بندے کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے وہی فیصلہ فرمائے گا کہ سچا عزم کس کا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ہر عمل میں صدق، صداقت، سچائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج کا دن جو حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے صرف سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یہ ایک حد فاصل حساب و کتاب سے قبل قائم کر دی جائے گی، ایک طرف صادقین ہوں گے سچے، دوسری طرف کاذبین ہوں گے، تو کامیابی اور ناکامی کے مابین جو حد فاصل حائل ہوگی وہ صدق کی ہے، جن کے عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، سیاست میں، خلق میں، تعلق باللہ میں، محبت رسول میں، اطاعت رسول میں واقعتاً سچائی ہوگی، اور اللہ اس سچائی کو خوب جانتا ہے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اور جن کے پاس انابت کا اور تعلق باللہ کا دعویٰ ہوگا لیکن صدق نہیں ہوگا، سچائی نہیں ہوگی، وہ ناکام ہوں گے۔ تو اس طرح حساب و کتاب کی جو صورت حال ہے بڑی مشکل، صرف سچے لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اخلاص میں سچائی ہو اور تعلق باللہ میں سچائی ہو۔ اسی طرح نیت اور عزم یہ بھی ایک مستقل دین اسلام کا شعبہ ہے، یہاں بھی سچائی مطلوب ہے۔ تو جو شخص مر جائے اور اس نے جہاد نہ کیا ہو، اور اگر جہاد کا موقع نہ ملا ہو تو جہاد کا عزم نہ کیا ہو، تو وہ منافقت کی موت مارا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من خرج فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن خرج فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں نکلے جہاد کے لیے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کون سچائی کے ساتھ نکلا ہے اور واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہی الفاظ شہید کے بارے میں بھی ہے اور میدان جہاد میں زخمی ہونے والوں کے لیے بھی ہے کہ جو میدان جہاد میں قتل ہو جائے یا زخمی ہو جائے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سچائی کے ساتھ قتل ہوا اور سچائی کے ساتھ زخمی ہوا، تو واقعتاً یہاں نیت اور عزم میں صدق چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس صدق کو جان اور پہچان لے تو وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ تو چونکہ ایک نقارہ بجا دیا گیا ہے جنگ کے تعلق سے، تو عزم جہاد ضروری ہے۔ یہ عزم جو ہے یہ تیاری کا تقاضا کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیاری میں جس کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی تیاری، دوسرا روحانی اور معنوی تیاری۔ دوسری قسم زیادہ اہم ہے،
اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، قدموں کے ثبات کے لیے، دشمن پر غلبہ پانے کے لیے جو ایک روحانی تیاری ہے اور معنوی تیاری ہے، وہ مادی تیاری پر مقدم ہے، کیونکہ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہے، نہ کثرت تعداد کا محتاج ہے، نہ کثرت اسلحہ کا محتاج ہے، نہ کثرت وسائل کا محتاج ہے۔ وسائل تیار کرنے کا حکم موجود ہے، مگر وہ تیاری کما حقہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جو تم میں طاقت ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ تمہاری تیاری دشمن کے مساوی ہو اور اس کے برابر ہو تبھی تم کامیاب ہوگے، نہیں، جو تم میں طاقت ہو وہ تیاری کر لو، جو استطاعت ہو۔ لیکن جو معنوی اور روحانی تیاری ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، وضاقتہ کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ، پورے جسم پر اسلام کو نافذ کر لو، اور کوئی حصہ اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ لباس بھی اسلام کا ہو، وضاقتہ بھی اسلام کی ہو، عقیدہ بھی اسلام کا ہو، عمل بھی اسلام کا ہو، یہاں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کر لو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں استطاعت کی شرط نہیں ہے، یہاں پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کی اور ایمان کا لبادہ اوڑھنے کی قید ہے، اور اللہ تعالیٰ کا امر، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو روحانی تیاری ہے، یہ جو معنوی تیاری ہے، یہ ظاہری اور مادی تیاری سے مقدم ہے، کیونکہ وہ من نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ نے کرنی ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے تقوی کو، تمہارے دین اور ایمان کو دیکھتا ہے، تمہارے وسائل کو نہیں دیکھتا۔ وسائل کا محتاج بھی نہیں ہے، وقت آنے پر دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کا لشکر بن جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سو جانا یہ بھی کوئی لشکر ہو سکتا ہے؟ نیند طاری ہو جانا جذبہ جہاد تو بیداری کا نام ہے، لیکن معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کو اپنے لشکر کے طور پہ اتارا۔ جب میدان بدر میں مسلمان اور کفار صف آرا ہو گئے اور کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان کفار کو دیکھ رہے ہیں، صفیں بن چکی ہیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی، اونگ آ گئی، ان کے سر ہل رہے ہیں، بار بار گر رہے ہیں، بعض کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، تلواریں چھوٹ کر گر رہی ہیں۔ اب یہ کون سا لشکر؟ جہاد تو بیداری کا نام ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ میدان جہاد میں سو جائیں، اونگ آ رہی ہے، سستی طاری ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ
اور قدرت کاملہ سے اس نیند کو، اونگ کو اپنی فوج کے طور پہ اتارا۔ صحابہ کو اونگ آ گئی، جو پہلے گھبراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی، دل میں استقرار آ گیا۔ بندہ پریشان ہو، تھوڑی سی نیند لے لے تو پریشانی زائل ہو جاتی، دلوں میں استقرار آ گیا، دلوں میں قوت آ گئی، ایک ثبات سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے طرف کفار تھے جو صحابہ کو سوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تعجب بھی کر رہے ہیں اور خوف بھی آ رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ میدان جہاد میں موت سامنے ہوتی ہے، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں۔ میدان جہاد میں ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، مقابلہ ہونے والا ہے، موت سے چار آنکھیں ہونے والی ہیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ یہ چیز کفار کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکر وما یعلم جنود ربک الا ہوا، تیرے رب کے لشکر کیا کیا ہو سکتے اللہ ہی جانتا، وہ محتاج نہیں ہے۔ تو اونگ اور نیند کو لشکر کے طور پہ اتار دیا، صحابہ کے دلوں میں اطمینان آ گیا اور کفار گھبرا رہے ہیں کہ کیسے یہ جوان مرد اور حوصلہ مند ہیں کہ پہلا ان کا غزوہ ہے، تعداد ان کی کم ہے، اسلحہ ان کا کم ہے، مادی طاقت ان کی کم ہے، اور یہ سو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو لشکر کے طور پہ اتار دیا، جو کفار کی گھبراہٹ کا باعث بنا، حوصلہ شکنی کا باعث بنا۔ تو اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے۔ جب قوم نوح کی نافرمانی عروج کو پہنچی تو پانی کے قطرے اللہ کے لشکر بن گئے، اللہ تعالیٰ کی فوج بن گئے، اور جمع ہو کر اس پانی نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ دنیا بھر میں نجات پانے والے صرف وہ تھے جو سفینہ نوح میں سوار ہو گئے، جس کا معنی ہر دور میں نجات کا مخرج ہوتا ہے۔ ہر دور میں اگر عذاب الہی کچھ قوموں کی بربادی کا باعث ہوتا ہے تو کچھ کے لیے نجات کا راستہ بھی موجود ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پر تمام لوگوں کو پانی کے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا وہاں سفینہ نوح بھی موجود تھا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہے، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، اور جو سوار نہ ہوا وہ ناکام اور برباد ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ان کامیابی اور ناکامی کے مابین ایک حد فاصل قائم کر دی گئی، اور وہ سفینہ نوح ہے۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں عذاب کی صورتیں قوموں کو برباد کرتی ہیں وہاں کامیابی، کامرانی کا راستہ موجود ہوتا ہے، مخرج مہیا ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ آج کے دور میں مخرج کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ، ان کا ایک تاریخی قول ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفینۃ نوح، کہ لوگوں آج کے دور میں اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ حیثیت ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں سفینہ کی اہمیت ہے، جو کشتی نوح کی حیثیت تھی، آج وہ سنت رسول کی اہمیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک. جس طرح سفینہ نوح میں سوار ہونے والا نجات پا گیا، تو آج نبی علیہ السلام کی سنت پر سوار ہونے والا نجات پا جائے گا. اور جس طرح سفینہ نوح سے پیچھے رہ جانے والا برباد ہو گیا، تو آج نبی علیہ السلام کی سنت پر سواری نہ کرنے والا برباد ہے، تباہ ہے اور ہلاک ہے. اسے اگر اللہ تعالیٰ کی مہلت حاصل ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے. اللہ نے قوم نوح کو فوری پکڑ لیا، جو کشتی میں سوار نہ ہوئے. آج سنت رسول پر سوار نہ ہونے والے اللہ تعالیٰ اگر فوری نہیں پکڑ رہا تو یہ اس کی ڈھیل ہے جو زیادہ خطرناک ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم ڈھیل دیتے ہیں، مگر ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی وہ بڑی شدید اور ناقابل برداشت ہوگی. تو ہر دور میں مخرج معلوم ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. یہ خالق کائنات کی وسعت رحمت کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فوجی ہیں. قوم عاد، قوم سمود، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قوم سمود کی سرکشی جب کھلم کھلا ظاہر ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیخ اس قوم پر مسلط کر دی. وہ چیخ اللہ کا فوجی بن گئی اور قوم سمود کے جوانوں کے کلیجے پھاڑ دیے. چشمے زدن میں گر کر تباہ و برباد ہو گئے. اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے جھکڑ دیے اور یہ آندھیاں اور ہوائیں اللہ کا لشکر بن کر اس قوم کو تباہ و برباد کر گئے. یہ لشکر گاہے بگاہے آتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. اللہ رب العزت نے جس طرح قوم عاد کو ایک آندھی سے تباہ و برباد کر دیا، میرے دور میں بھی ایک آندھی بھیجی جس سے کفار کو تتر بتر کر دیا. جنگ احزاب کے موقع پر جب کفار 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، چھوٹی سی بستی مدینہ، 10,000 کی فوج مسلح، خوف و ہراس کی کیفیت تھی، مگر صحابہ میں استقلال تھا، استقامت تھی، جذبہ جہاد تھا، سچا جذبہ جہاد. خندق کھودی جا رہی ہے اپنے شہر کو بچانے کے لیے، جو بظاہر کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن جذبہ جہاد بلند تھا، سچا تھا، جس کو اللہ نے دیکھ لیا. ان کے الفاظ بھی اسی جذبے کی ترجمانی کر رہے تھے. نبی علیہ السلام اس جذبے کا باقاعدہ جواب دے رہے ہیں. صحابہ کے الفاظ، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی، اور یہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، جب تک یہ سانسیں باقی ہیں جہاد کرتے رہیں گے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس جذبہ جہاد کا جواب دیتے ہیں
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ الہ العالمین، عیش تو آخرت کی ہے، دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے، لہذا ان انصار اور مہاجرین صحابہ کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، ان کی آخرت کو روشن فرما دے، جنہوں نے ساری اپنی دنیا کو تج دیا جہاد کے راستے میں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر ظاہری انعامات سے نواز دیا۔ ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر آئے اس چٹان کو توڑنے کے لیے، پہلا وار آپ نے کیا اور فرمایا کہ حالانکہ قیصر، یہ وار اس چٹان پر نہیں بلکہ قیصر جو سلطنت روما کا فرما روا ہے اس کی پشت پر ہوا ہے۔ دوسری کدال کا وار کیا، حالانکہ کسرا بھی گیا جو سلطنت فارس کا فرما روا ہے۔ ان دونوں کی حکومتیں تقریباً آدھی دنیا پر تھیں، روس اور امریکہ، ہندوستان، یہ حکومتیں جمع کر لیں تو ایک کسرا کی حکومت بنتی تھی یا ایک قیصر کی حکومت بنتی تھی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی کو بچانے کے لیے جو خندق کھود رہے ہیں، کتنی بڑی خبر دے دی، کسرا بھی گیا، قیصر بھی گیا، تیسری کدال چلائی، فرمایا کہ مدائن یمن بھی فتح ہو گیا، گویا پوری دنیا پر جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ اس جذبہ جہاد کا صلہ تھا جو صحابہ کے دلوں میں موجود تھا، اور ان کے الفاظ اسی جذبے کی تعبیر کر رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی، اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک زندہ اور باقی ہیں۔ سچا جذبہ۔ تو اللہ رب العزت ظاہری مسائل کا محتاج نہیں ہے، چنانچہ جنگ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیج دی، اپنی فوج بھیج دی، وہ بھی آندھی کی صورت میں، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے کیمپ اکھڑ گئے، ساتھ ہی قدم بھی اکھڑ گئے، دم دبا کر بھاگے، اپنے سارے مادی وسائل چھوڑ کر، اور بڑی مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اللہ کی یہ فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جب چاہے لشکر اتار کر، اپنی فوج اتار کر اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر، مگر سوال یہ کہ بندے اس قابل ہو جائیں، اپنے آپ کو اس قابل کر لیں۔ واقعتاً اگر بدر کی فضا آ جائے، کئی موقعوں پر آپ کو سنایا، جب ہم ریاض میں پڑھتے تھے، ہندوستان کے کچھ طلبہ ہمارے ساتھ تھے، اندرا گاندھی اس وقت فرما روا تھی، اس کا ایک تاریخی قول، اسے بتایا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بڑھ چکی، مسلمان 1 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں۔ سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہے یہ کہ 100 کروڑ سے زیادہ ان کی تعداد ہو چکی، کچھ کرنا چاہیے۔ اندرا گاندھی نے کہا نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو 1 ارب ہونے دو، 2 ارب ہونے دو، کوئی پرواہ نہیں، بس کوشش یہ کرو کہ یہ 313 نہ ہو جائے جو اہل بدر کی تعداد تھی، جنہوں نے آغاز عمر میں کفار کے چھکے چھڑا دیے، پھر یہ سلسلہ تھما نہیں، رکا نہیں، شام بھی فتح ہو گیا اور فارس کے علاقے بھی فتح ہو گئے، اور امیر عمر کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم اور جھنڈا قائم ہو گیا۔ یہ 313 نہ ہو جائیں گے تو واقعتاً اگر وہی ایک معنوی روحانی قوت ہو
یہی قوت اللہ تعالیٰ کی مدد کو خریدنے کا اور حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے اور ذریعہ بنتی ہے۔ تو آج کے دور میں اگر سچا عزم جہاد کرنا ہے تو ظاہری تیاری سے قبل روحانی اور معنوی تیاری ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مار کے وبا ہوتے ہیں تو ثبات قدم کی بنیادیں کیا ہیں؟ ثابت قدمی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ ثبات قدم ہی کامیابی کا باعث بنتے ہیں، اور اگر ثبات قدم نہ ہو، قدم اکھڑ جائیں تو بڑی ایک ذلت آمیز ناکامی ہوتی ہے۔ ثبات قدم کے اسباب کیا ہیں؟ ظاہری وسائل کی کثرت نہیں۔ قرآن پاک کے 2 مقامات قابل توجہ ہیں۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثبات قدم عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی عطا فرما دے گا۔ یعنی ثبات قدم کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ دنیا میں ایمان پر ثابت قدمی، مرنے کے بعد قبر میں ثابت قدمی، اور قبر کے مرحلے کے بعد میدان حشر میں ثابت قدمی۔ کبھی حساب و کتاب کے لیے اپنے رب کائنات کے سامنے کھڑا ہے، اور کبھی مرحلہ پل صراط جہاں سے گزرنا ہے۔ ہر مقام پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اہل ایمان کو ثابت قدمی دیں گے، دنیا میں دیں گے دشمن کے مقابلے میں، ایمان پر ثابت قدمی، عمل صالح پر ثابت قدمی۔ لیکن کیسے؟ بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر یہ لوگ اس کلمے کو پہچان لیں، اس کے معنی کو سمجھ لیں، حقیقی علم حاصل کر لیں، کلمے کے تقاضے پورے کر لیں، کلمے کی شرائط کو مان لیں، کلمے کے نواقص کو پہچان لیں اور اس پر ڈٹ جائیں، تو ہم ثابت قدمی دینے کا فائدہ کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں بھی، اور مرنے کے بعد سارے مراحل میں۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، تو ثابت قدمی ہم عطا فرما دیں گے۔ ثبات قدم کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دے گا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا ہوگا، وہاں بھی ہم ثابت قدمی عطا فرما دیں گے۔ ہر مرحلے پر یہ ثبات حاصل ہوگا، لیکن عقیدہ توحید کی برکت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے پر محنت ہو، اس کلمے پر بھور توجہ ہو، اس کے معنی کا علم و ادراک ہو، اس کے تقاضوں کی پہچان ہو، اور پوری طرح انہیں بروئے کار لانے کی کوشش کرے، تو پھر یہ کلمہ تمہارے ثبات کا باعث بن جائے گا، استقرار قدم کا ذریعہ بن جائے گا، اور تمہیں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایک مقام۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ کام کرتے جائیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کی عملی تفسیر بن جائے، عملی تصویر بن جائے، جو رسول دے وہ لیتے جائیں، جس سے روکے اس سے منع ہوتے جائیں، اس کی عملی تعبیر بن جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ایک تو ہر قسم کی خیر عطا فرما دیں گے، اور دوسرا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ منہج
سب سے سخت ہے ثابت قدمی کے لیے. دنیا کی زندگی میں ثابت قدمی، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی، ایمان اور عقیدہ پر ثابت قدمی، عمل صالح پر ثابت قدمی، مرنے کے بعد قبر میں ثابت قدمی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد میدان محشر میں ثابت قدمی. ان تمام ثابت قدمیوں کی بنیاد کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. میرا پیغمبر جو نصیحت دیتا ہے، جو انہیں عطا فرماتا ہے، اسی کو مانتے جائیں، لیتے جائیں، قبول کرتے جائیں، اور پیغمبر سے ہٹ کر کوئی چیز نہ ہو، نہ باپ دادا کا کوئی پٹا گلے میں ہو، نہ قوم برادری کا، نہ کسی شیخ یا امام کی تقلید کا ربقہ گلے میں ہو، بلکہ ہر چیز کو چھوڑ کر، ہر چیز سے لا تعلق ہو کر میرے پیارے حبیب سے تعلق جوڑ لیں، ان کے سچے پیروکار بن جائیں، جو وہ دیں اسے قبول کرتے جائیں، جس چیز سے روکیں اس سے باز آتے جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لکان خیر لہم. ایک تو ہر قسم کی خیر عطا کرنے کا وعدہ ہماری طرف سے، واشد تثبیت، اور یہ منہج سب سے سخت ہے ثابت قدمی کے حصول کے لیے. دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہم ایسے بندوں کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. تو یہ دو چیزیں سامنے آ گئی، ایک سچا عقیدہ توحید اور توحید کی معرفت، اور دوسرا صحیح معنی میں اللہ کے رسول کی غلامی، سچی اطاعت اور اتباع. اگر یہ دو منہج اختیار کر لیے جائیں تو یہ وہ روحانی قوت ہے جو مسلمانوں کے غلبے کا باعث بنے گی اور ان کی کامیابی کا باعث بنے گی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے خیبر والے دن جناب علی سے کیا کہا تھا؟ اس سے قبل کیا فرمایا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جہاد کے لیے جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول کو اس شخص سے محبت. صحابہ تمام رات سوئے نہیں، ہر ایک کی خواہش اور دعا وہ جھنڈا ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھائی اگلے دن، اور سلام پھیر کر جب صحابہ کی طرف رخ کیا فرمایا کہ این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ امیر المومنین جناب علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا. قصہ طویل ہے. وہ آئے، لائے گئے، آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ نے لعاب ذہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ نے شفا دے دی، اور فرمایا کہ لو یہ خیبر کا جھنڈا پکڑ لو، خیبر کا جھنڈا تھام لو، اور اپنا رخ میدان خیبر کی طرف کر لو اور چلنا شروع کر دو. چلنا شروع کر دو، اور چلنا بھی کیسے؟ بڑے باوقار انداز. دین اسلام اچھل کود نہیں جانتا، یہ خالی نعرے بازی زندہ باد مردہ باد دین یہ نہیں جانتا. حتیٰ کہ میدان جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر کہ بڑے باوقار انداز سے جانا، بڑے باوقار انداز سے چلنا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ لا تلتفت یمینا ولا یسارا، کہ علی دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں ہے، بس آپ کا منہ خیبر کی بستی کی طرف ہو، اسی طرف رکھنا ہے، اسی طرف دیکھنا ہے، رکنا بھی نہیں، تھمنا بھی نہیں، دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں، اور آپ نے چلتے ہی جانا ہے حتیٰ کہ خیبر بستی میں پہنچ جاؤ اور جا کر جہاد کی شمع روشن کر دو. علی چل پڑے بڑے باوقار انداز سے، پرسکون انداز سے، کسی اچھل کود کے بغیر، اور یہ نعرے بازی زندہ باد اور مردہ باد کے بغیر چل پڑے، اور رخ ان کا خیبر کی بستی کی طرف ہے. اچانک ذہن میں ایک سوال آیا جس کا جواب لینا ضروری تھا. اب اس سوال کے لیے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر خدمت میں حاضر ہوں اور جا کر وہ سوال کر لوں. یک لفظ یاد آ گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم ہے کہ دائیں بائیں جھانکنا نہیں، رکنا نہیں، اور باوقار چلتے جانا ہے. سوال بھی ضروری ہے، حکم بھی سامنے موجود ہے، چلے رکے نہیں،
پیچھے جھانکے نہیں، رخ خیبر بستی کی طرف ہے، اور چلتے چلتے بلند آواز سے اللہ کے پیغمبر سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما اقاتلهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے، یہ خیبر کے یہودیوں سے کس چیز پر قتال کرنا ہے اور کب تک لڑنا ہے؟ سوال ضروری ہے، یہ قتال کب تک کرتا رہوں، لڑائی کب تک کرتا رہوں؟ چلتے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے یہ سوال کر ڈالا۔ قربان جائیے صحابہ کے جذبہ اطاعت پر، جذبہ اطاعت ہے یہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر تم میرے پیغمبر سے لیتے جاؤ ہر چیز، انہی کی اطاعت کرتے جاؤ تو خیر مطلق بھی دیں گے اور ثابت قدمی بھی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بلند آواز سے علی کو جواب دیا کہ قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، جب تک شرک موجود ہے یہودیوں کا، ایک ایک یہودی زندہ ہے، اس وقت تک قتال کرتے رہو۔ ہمارا قتال اقامت توحید کے لیے ہے اور شرک کی دھجیاں بکھیر دینے کے لیے ہے۔ جب تک شرک موجود ہے، یہودی موجود ہے خیبر کے، اس وقت تک قتال آپ نے کرتے رہے۔ سوال ہو گیا، جواب ہو گیا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت پر ہوا، اور اللہ رب العزت نے جنگ خیبر میں فتح عطا فرمائی۔ یہودی نیست و نابود ہو گئے۔ یہ قوم جو آج مکر و فریب سے دنیا بھر کا اقتدار سنبھالنے کے پیچھے تلی ہوئی ہے، خیبر بستی میں ان کو مسل کے رکھ دیا گیا، اور قرب قیامت بھی انشاءاللہ ان کے بقیے ادھیڑ دیے جائیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو چیز کام آئی وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت، اور یہ اطاعت ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیغمبر کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میری اتباع کر لو، میری فرما برداری کر لو۔ اور جن لوگوں کے ہاتھ میں فرما برداری آ گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہو جائے گی، اور جن کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے وہی غالب ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے لوگو اگر تم سارے کے سارے مرتد ہو جاؤ، اس دین کو چھوڑ بیٹھو، بغاوت اختیار کر لو، تم پھر بھی دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قادر ہیں، نشأت ثانیہ پر قادر ہیں۔ اور وہ کیسے؟ بقوم، ایک جماعت کے ذریعے، ایک قوم کے ذریعے، جس قوم کی نشانی کیا ہوگی، جس قوم کی علامت کیا ہوگی؟ کیا وہ قوم ایٹمی پاور کی حامل ہوگی؟ کیا اس قوم کے پاس میزائلوں کی کثرت ہوگی؟ کیا اس قوم کی ایئر فورس مضبوط ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں، یحبہم ویحبونہ، اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ اگر سچا عزم جہاد ہے تو آئیے ان دو بنیادوں پر اپنے آپ کو قائم کریں، ان دو بنیادوں پر جو تربیب نقوش ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں، اور پھر اسی دعوت کو عام کریں، توحید کی دعوت کو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی کی دعوت کو لوگوں کو جگائیں کہ اس وقت جو طبل جنگ بچ چکا ہے اس میں کامیابی اور ثابت قدمی کے لیے سب سے پہلے معنوی جو طاقت ہے اسے خریدو، اسے اپناؤ، اور وہ پروردگار کی توحید ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی اطاعت اور غلامی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں یقیناً اللہ کی مدد آ جائے، لیکن یہ سارا معاملہ صدق دل سے ہو، اخلاص قلب کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے راستے کھل جائیں گے۔ دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، مقہور ہوگا، مغلوب ہوگا، اور اسلام کا جھنڈا ان کے علاقوں پر غالب آئے گا، جیسے کہ سنت الہیہ اس سے قبل گزر چکی اور قیامت کے قریب بھی آئے گی، جب عیسیٰ علیہ السلام صدق دل سے اس علم جہاد کو بلند کریں گے،
دجال جیسی نحوست کا خاتمہ کریں گے، یاجوج و ماجوج جیسی جہاد اور قتال کی انتہائی سخت قوم کو بھی نیست و نابود کر دیں گے، اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ سچی انقیاد کے ساتھ ہے، سچی توحید کے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول کی سچی غلامی کے ساتھ ہے۔ صدق عزم جہاد کے لیے اپنی معنوی اصلاح ضروری ہے، توحید کی بنیاد پر اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی بنیاد پر۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ دعاؤں کی ضرورت ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الہ العالمین ہندوستان کے مکروہ عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کے اسلحے کو ناکارہ بنا دے، جو ان کی تدبیریں عالم اسلام کے خلاف ہیں وہ تدبیریں ان کی اپنی بربادی کا باعث بن جائیں۔ یا اللہ جس طرح وہ کشمیری قوم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ ان ہندوؤں کی بیویوں کو بیوہ کر دے، ان کے بچوں کو یتیم کر دے، اور ان کو نیست و نابود کر دے، اور وہ وقت آ جائے کہ اس سابقہ روایت کے مطابق پورے ہندوستان پر اسلام کا پرچم رہے، اسلام کا نام ہو، اذانیں گونجیں، نمازیں قائم ہوں، اور ہندو امت کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔